بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکان حسان وکعب یعارضان الکفار مثل قولهم فی الوقائع والایام والمآثر والمنجزات. ای کان حسان وکعب یقابلان الکفار بالشعر فیقولون مثلهم فی الحروب وایام الذکرى والمفاخر ومواقع الفوز والفلاح. یعنی حسان اور کعب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اشعار کے ذریعے کفار کا مقابلہ کرتے اور جنگوں میں، یادگار دنوں میں، فخر کی جگہوں اور فتح و ظفر کے مواقع پر کفار کے مثل جواب دیتے. وعبداللہ بن رواحہ کان یعیرہم بالکفر وعبادت ما لا یسمع ولا ینفع. اے عبداللہ بن رواحہ یلوم و یعیب الکفار علی کفرہم وعلی عبادت الاوثان والاحجار التي لا تسمع ولا تنفع. یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو ان کے کفر پر اور ایسے بتوں اور پتھروں کی پوجا پر شرم دلاتے جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ نفع دے سکتے. وکانا کثیر من اصحابہ علیہ الصلاۃ والسلام یقرضون الشعر فی فضائلہ ومحامدہ. ای کثیر من الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم یقولون الشعر فی فضائلہ ومناقبہ وخصائصہ الجمیلۃ الحمیدہ. یعنی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور ان کے قابل ستائش اوصاف کے بارے میں اشعار نظم کرتے تھے. وَيُنْشِدُونَهُ فِي أَنْدِيَتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ. أي يقرؤون أشعارهم مع رفع الصوت بها في حفلاتهم ومجالسهم. یعنی وہ اپنے اشعار اپنی محفلوں اور مجلسوں میں ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. قد نقلہ اصحاب السیر والتاریخ ورجال الشعر والادب. ای روا ھذا کاتب السیر والمؤرخون والشعراء والادباء انفسهم فی کتبہم. یعنی اس بات کو خود سیرت نگاروں، تاریخ نویسوں اور شعراء اور ادباء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. انہم کانوا یتباہون الاقوام والملل. ای ان الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم یفاخرون ویظہرون الفخر علی اقوام وملل اخرى. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوسری قوموں اور ملتوں پر فخر ظاہر کرتے تھے. ویتفاضلون الشعوب والقبائل. ای یدعون الفضیلۃ علی الشعوب والقبائل الاخرى. یعنی دوسرے قبیلوں اور جماعتوں پر اپنی برتری اور بڑائی جتاتے. ومدائحهم نماذج کاملۃ لحبهم العمیق للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کی نعتیں ای اشعارهم المدحیہ امثلۃ کاملۃ تدل علی حبهم الشدید للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نعتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی گہری محبت کے کامل نمونے ہیں. وتمثیل کامل لشغفہم بہ. ای وتصویر تام لمودتہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور سے ان کی عقیدت و الفت کی کامل تصویر تھیں. وتعبیر صادق لا یشوبہ شیء من الصنعۃ الکاذبہ والتکلف الزائد الذی لا قیمۃ لہ فی سوق المحبین المخلصین الصادقین. ای محبتہم تعبیر حق لا خلط ولا شائبۃ فیہ من التصنع الکاذب والتکلف الذی لا قدر ولا قیمۃ لہ عند اصحاب المحبۃ والمخلصین الصادقین. یعنی ان کے مدحیہ اشعار ایسی ان کی محبت کی ایسی سچی تعبیر ہیں جس میں جھوٹی بناوٹ اور اس بیجا تکلف کا کوئی شائبہ نہیں جس کی محبت والوں کی منڈی میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یستحسن الشعر النزیح الجمیل
ويحبه ويميل إليه. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشعر الذي يكون طيبا حسنا بعيدا من السوء والكذب ويرغب فيه. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے اور جھوٹ اور برائی سے پاک شاعری پسند کرتے اور اس میں رغبت رکھتے تھے. کما قال ابو عمرو، جیسا کہ ابو عمرو نے کہا، ان الخنساء بنت عمرو قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع قومها فاسلمت معهم. ای ان الخنساء الشاعرة اتت مع قومها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسلمت معهم. یعنی جیسا کہ ابو عمرو نے کہا ہے کہ حضرت خنسا نے اپنے قبیلے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. فذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستنشدها ویعجبه شعرها. ای فروی انه صلی اللہ علیہ وسلم کان یطلب ان تنشدها فکان شعرها محبوبا مرغوبہ. یعنی مروی ہے کہ حضور نے اسے شعر کہنے کا حکم فرمایا تو ان کا شعر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند آیا. ان العرب الاربع قد شهدوا واجمعوا على انه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد كان اوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم. اي العرب الخلص يشهدون على ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد منح بجوامع الکلم و بدائع الحکم. یعنی خالص عربوں نے یہ شہادت دی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوامع الکلم اور بدائع الحکم عطا فرمایا گیا. والمراد بجوامع الکلم کلام قل لفظه وکثر معناه. اور جوامع الکلم سے مراد ایسا کلام جس کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہوں. الحق انه افصح العالمین لسانا واجملهم بیانا واعذبهم کلاما. ای الحقیقت ان لسانه صلی اللہ علیہ وسلم كان اکثر فصاحتا وبیانه كان اشد جمالا وکلامه كان اکثر حلاوتا. یعنی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان، سب سے زیادہ خوش بیان اور سب سے زیادہ شیریں کلام تھے. وقد عجز العرب الاقحاء فصحاؤهم وبلغاؤهم ان ياتوا بمثل ما تكلم به سيد العرب والعجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اي لم يقدر فصحاء العرب الخالصون وبلغاؤهم الخلص على الاتيان بمثل كلام النبي صلی اللہ علیہ وسلم الذي هو سید العرب والعجم ورئیسهما. یعنی خالص عرب کے فصحاء اور ان کے خالص بلغاء بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے. انه لم يقرر شعرا قط ای ما نظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرا قط. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود کبھی بھی کوئی شعر نظم نہیں فرمایا. کما جاء فی القرآن، جیسا کہ قرآن میں آیا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ای ما آتیناه علم الشعر ولا ينبغي له ذلك. جیسا کہ قرآن پاک میں آیا کہ ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے. والمراد بالآیت ہا ہونا اننا ما علمناہ بتعلیم القرآن الشعر. یعنی علمناہ القرآن وهو ليس بالشعر كما تقولون أيها الكفار، فهذا رد لقولهم إن القرآن شعر. لكنه كان قد ينشد أبياتا حسانا، أي لكنه صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بعض من أبيات الأشعار الحسنة. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی اچھے اشعار پڑھ لیا کرتے تھے. کما ورد انه كان ينقل اللبن مع اصحابه في بناء المسجد الشريف بعد هجرته الى المدينة المنورة
ويقول أي كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل مع صحابته لبناء المسجد النبی بعد ما هجر إلى المدينة المنورة ويقول، یعنی جیسا کہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹ ڈھو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطهر، اي حمل اللبن هذا ليس كحمل اموال الغنیمة الحاصلة من خیبر، هذا احب الى الله واكثر طهارة عنده من احمال خیبر، لان اموال الغنیمة بخیبر انعام وثواب في الدنيا وثواب بناء المسجد في الآخرہ وان ثواب الآخرة خیر من ثواب الدنیا، یعنی اینٹوں کا یہ بوجھ خیبر کے اموال غنیمت کے بوجھ کی طرح نہیں ہے، یہ بوجھ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اموال غنیمت دنیاوی اجر و انعام ہے جبکہ مسجد بنانے کا ثواب اخروی ہے، اور یقیناً آخرت کا ثواب دنیا کے ثواب سے بہتر ہے۔ لا ہم ان الاجر اجر الاخرۃ فرحم الانصار والمہاجرہ، اي ان ثواب الاخرۃ هو الثواب حقیقتا فیا اللہ ارحم الانصار والمہاجرین فی الآخرہ، آخرت کا ثواب ہی حقیقت میں ثواب ہے، تو اے اللہ تو انصار اور مہاجرین پر آخرت میں رحم فرمانا۔ وفی روایت انه كان يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول افلح من يعالج المساجد ويقوله صلى الله عليه وسلم، اي نقل في رواية اخرى انه صلى الله عليه وسلم كان يباشر بناء المسجد والحال ان عبد الله بن رواحة يقول فاذا من يبني المسجد مساجد فبعد قوله يقوله صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے تو عبداللہ بن رواحہ کہتے کامیاب ہے وہ جس نے مسجد بنائی، تو ان کے کہنے کے بعد یہی کلمات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ فیقول عبداللہ بن رواحہ یتلو القرآن قائما وقاعدا ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثم يقول عبد الله بن رواحة يقرأ القرآن وهو قائم وقاعد فبعد قوله يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، یعنی پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے کھڑے اور بیٹھے، تو ان کے کہنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کلمات کو دہراتے تھے۔ وروي عنه هكذا في مواضع أخرى أيضا أنه كان يتمثل بالشعر في النصائح والحكم، أي نقل عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه هكذا في مقامات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي بالأمثلة بالشعر في المواعظ وفي أقواله الحكيمة، یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ ہی سے دوسری جگہوں میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی واعظ اور نصیحتوں اور حکیمانہ اقوال میں شعر کے ذریعے مثال پیش کرتے تھے۔ الشعراء المسلمون المتقدمون منهم والمتأخرون أيضا ما زالوا يقرزون الأشعار والمدائح، أي الشعراء المسلمون السابقون والآخرون كلهم لم يزالوا ينظمون الأشعار، یعنی متقدمین و متاخرین جملہ شعراء مسلمین ہمیشہ اشعار نظم کرتے رہے، ينشدونها ويستنشدونها أي يقرؤون الأشعار أنفسهم ويطلبونه من الآخرين أيضا، یعنی شعراء خود شعر پڑھتے اور دوسروں سے بھی پڑھواتے تھے، تبلیغا لأداء الرسالات ووفاء بالواجبات وتقديرا للحق وتنقيلا للباطل، أي إثباتا لحقائق التاريخ وترويحا للأنفس والأرواح، أي إنهم يستخدمون بالشعر لإيصال رسالات الإسلام وللإتيان بفروزهم ولتوقير الحق وكسر الباطل ولتقرير حقائق التاريخ ولتسكين القلوب
والارواح، یعنی صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور دوسروں سے پڑھواتے تھے، دینی پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے، تعظیم حق کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، تاریخ کے حقائق کو ثابت کرنے کے لیے، اور قلب و روح کی تسکین کے لیے۔ وقت تم درس الیوم۔